رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 79ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر جگہوں پر رات 9 بجے سے کرفیو کی وجہ سے عشاء کی اذان کے فوراً بعد فرض نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عشاء سے پہلے جو سنن غیر مؤکدہ ہیں ان کو ترک کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ سنن غیر مؤکدہ ہیں، لہذا مذکورہ مجبوری کی وجہ سے اگر ان کو نہ پڑھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو بعد والی سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام بہرحال ہونا چاہیے۔ ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر سعودیہ میں رہتے ہیں اور وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ اب میرے شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنی 20 رکعت تراویح مکمل کریں گے یا نہیں؟ اگر کریں گے تو کس طرح؟ امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد یا تراویح مکمل کرنے کے بعد وتر اپنے پڑھنے ہوں گے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہاں وتر کی نماز 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مذکورہ صاحب کو چاہیے کہ جب مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو جائیں تو وہ وہاں سے اپنے گھر یا اپنے کمرے پر آ جائیں اور 12 رکعت مزید پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی وتر الگ سے ادا کر لیں۔ وہاں جو 2 سلاموں سے وتر پڑھی جاتی ہے حنفیہ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، ایک ہی سلام سے 3 رکعت ہونی چاہیے۔ حرمین شریفین میں بعض مصالح کی وجہ سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہیں کے امام کے ساتھ وہ وتر پڑھ لی جائے، لیکن دیگر مساجد میں ایسی کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی، اور خاص کر جہاں پر 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے وہاں تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ 8 رکعت وہاں پڑھ کر کے اور بقیہ 12 رکعت اپنی الگ پڑھیں، پھر وتر ادا کریں۔ اور اگر کسی جگہ 1 سلام سے 3 وتر ہو رہی ہو کسی مسجد میں تو وتر ان کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی 12 رکعت پوری کر لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں علم تری کیف سے تراویح ہوتی ہے تو دوسری جگہ کسی مکان یا کھیت میں مسجد کی تراویح کو ترک کر کے علم تری کیف سے تراویح کی جماعت کرنا کیسا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ مسجد ہی میں تراویح پڑھی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہیں پڑھی جا رہی ہے، مکان یا کھیت یا اپنے کسی کمرے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص کر موجودہ حالات میں چونکہ حکومت کی طرف سے بھی مسجد میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس لیے مسجد میں نہ پڑھ کر گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ کیا نابالغ بچہ تہجد کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے تہجد کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک نابالغ شخص کی امامت بالغوں کے لیے درست نہیں ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت، جو بھی بالغ ہیں وہ نابالغ کے پیچھے نفل یا فرض یا تراویح یا تہجد کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔
البتہ نابالغ کے پیچھے نابالغ بچے بچیاں پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال نابالغ کو امام بنا کر کے اس سے تہجد یا تراویح نہ پڑھوائی جائے۔ پوچھتے ہیں کہ نکسیر کا خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ حلق میں جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ناک ہی کے ذریعے سے باہر آئے، اندر نہ جائے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص اسپتال میں ملازم ہے اور آج کل کورونا کا دور چل رہا ہے اور انہیں کٹ پہننی پڑتی ہے، جس کے پہننے کی حالت میں کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ اگرچہ کم ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا ان کے لیے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ روزہ نہ چھوٹے، جو بھی احتیاط کر سکیں وہ اپنائیں، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے جو آپ نے اعذار بتلائے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم ہوں اور میں نے ابھی تک کورونا کی ویکسین نہیں لگوائی ہے، اور یہاں پر حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ بغیر ویکسین لگائے کسی کو حرم شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر ہم صحن کے گیٹ کے باہری جگہ سے نماز کی اقتدا کریں تو یہ اقتدا صحیح ہوگی یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حرم نبوی کے ارد گرد جو بڑا میدان ہے اور اس کے بعد پھر ایک ہرا گیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم اقتدا کریں تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر ان گیٹوں تک کسی بھی طرح سے صفیں آ رہی ہوں، صفوں کا اتصال پایا جا رہا ہو، تو باہری حصے سے اقتدا درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ سارا میدان بالکل خالی ہو اور باہری گیٹ سے پیچھے لوگ کھڑے ہوں، اقتدا کریں اسی امام کی جو پڑھا رہے ہیں مسجد میں، تو یہ اقتدا درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ صفوں کا اتصال نہیں پایا جا رہا۔ اس لیے آپ دیگر مساجد میں نماز ادا کریں یا اپنے قیام گاہ پر ادا کریں، ایسی صورت نہ اپنائیں کہ جس سے نماز خطرے میں پڑ جائے۔ پوچھتے ہیں کہ خادم اور ملازم میں لغوی اصطلاحی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ خادم تو خدمتگار کو کہتے ہیں مطلقاً، جو بھی آپ کی خدمت کرے وہ خادم ہے، چاہے آپ اس کو اس کا معاوضہ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ بہت سے خادم بلا معاوضہ خدمت کرتے ہیں، انہیں بھی خادم کہا جاتا ہے، لیکن ملازم عموماً اس کو کہا جاتا ہے جو پیسہ لے کر کے خدمت انجام دیتا ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ خادم جو ہوتا ہے عموماً وہ مطلق ہوتا ہے، جو بھی خدمت اس سے لی جائے وہ اس کو بجا لاتا ہے، اور ملازم جو ہوتا ہے وہ خاص معاملے کے اندر خدمت کے لیے مامور ہوتا ہے۔ مثلا کمپیوٹر پر کام کرنے والا ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ کمپیوٹر چلائے،
کوئی دوسرا کام اس سے لیا جائے تو وہ منع کر سکتا ہے. اور اسی طرح کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، حساب کتاب کرتا ہے تو وہ حساب کتاب ہی کرے گا، کوئی اور کام اس سے لیا جائے گا تو منع کر دے گا. تو ملازمت کی حدود متعین ہوتی ہیں جن کا وہ معاوضہ لیتا ہے. اس کے برخلاف خادم ہر طرح کا کام کرتا ہے خدمت سمجھ کر. پوچھتے ہیں کہ عدت کے ایام میں بڑی عمر کی عورتوں کو نئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننا بھی زینت میں داخل ہے، اس لیے معتدہ کو نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے عدت کے دوران. سوال کرتے ہیں کیا رمضان المبارک کے ہر عشرے کی الگ الگ دعا حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آج کل چھپوا کر لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر عشرے کے لیے الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. غالباً بعض مشائخ نے سہولت کے لیے یہ دعائیں تجویز کر دی ہیں، ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کو حدیث کے طور پر نہ پڑھا جائے. پوچھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتلائی جائے. تو جواباً عرض ہے کہ اصل تو گناہ سے بچنے کے لیے ہمت چاہیے کہ آدمی اپنے کو عزم اور حوصلے کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرے کہ ہم بالقصد بالارادہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. ہمت مردہ مدد خدا. اور ایسے ماحول سے آدمی بچے کہ جس سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ان چیزوں سے دور رہے جن کی وجہ سے گناہ میں پڑ سکتا ہے. تو محض دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تدبیریں اختیار کرنا بھی ضروری ہے، عزم اور ہمت بھی ضروری ہے. اور ساتھ میں ایک اہم دعا بھی یاد کر لی جائے تو انشاءاللہ مفید ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ ہمیں آپ ایسی خشیت اپنی عطا فرمائیے جس کے ذریعے سے ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں وہ حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے. اس دعا کا آدمی کثرت سے اہتمام رکھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ خشیت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اور گناہ کرنے سے طبیعت کے اندر دوری پیدا ہوگی. پوچھتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہونے کا عمل بتلائیے. تو جواباً عرض ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، کلمہ طیبہ کا ورد رکھا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. الغرض زندگی میں جتنا بھی ایمان اور اعمال کی پابندی ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی حسن خاتمہ کی امید زیادہ سے زیادہ ہوگی. کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی کو اس بات کی فکر ہو جائے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو. یہ فکر ہی انشاءاللہ حسن خاتمہ کا ذریعہ بنائے گا. اس بارے میں ایک اہم دعا بھی یاد رکھنی چاہیے. یہ وہ دعا ہے
جو سیدنا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن پاک میں مذکور ہے، بہت ہی شاندار اور بہترین دعا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور پھر آپ کے سبھی بھائی اور والدین سب آپ سے آ کر مل گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر یہ دعا فرمائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے ولی اور حمایتی ہیں، آپ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرمائیے۔ تو یہ دعا اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن پاک میں نقل کی گئی، لیکن یہ پوری امت کے لیے بہترین دعا ہے۔ ہر مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں جو مانگا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان ہی پر موت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔